ہے کہ آپ کا جو موقف اور منشور ہے وہ گراس روٹ ورکنگ کلاس جرنلسٹ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے, بہت سوٹ کرتا ہے. آپ ان کی مزید فلاح بہبود کے لیے پریکٹیکلی طور پہ کیا کرنے والے ہیں؟ ملک میں پہلی دفعہ ایک ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں. صحافیوں کا ٹرین پشاور, ہاں جی, پشاور سے کراچی تک ہم ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ 5 نومبر کو ہم پشاور سے نکلیں گے اور 13 نومبر کو ہم کراچی میں پہنچیں گے. سب میں آزادی صحافت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور وہ بھی آپ کے اوپر پیکا کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. پیکا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب سے پیکا آیا ہے تو اس دن سے ہی ہم احتجاج کر رہے ہیں. گنجائش نہیں. اب جب دیکھیں نا, ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ پنجاب سے ہیں, آپ کا تعلق گہری نظر ہے, کیا صورت ہے؟ دیکھیں, پنجاب کا سارا دار و مدار ایگریکلچر میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسان تو پنجاب کا پس گیا ہے. عوام جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہ فلاں صحافی فلاں طرف جھکاؤ رکھتا ہے, فلاں کا بیانیہ صبح وہ کسی ایک جوڑے کو لازم ملزوم کہہ رہا تھا, شام کو اس نے وہ پیج پھاڑ دیا, رات کو کسی اور کو وہی شخص لازم ملزوم کہہ رہا. تو یہ عوام جو بیٹھی ہے 26 کروڑ, یہ کیا بھیڑ بکری ہیں؟ ان کا کوئی شعوری, ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ خود سمجھے کیا ہو رہی ہے؟ عوام اب بہت کچھ سمجھتی ہے. جو آپ نے قومی صحافتی ماحول کے ساتھ جو آپ نے سلوک رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ نے جو چھوٹ پھر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو دی ہوئی ہے, مجھے کسی صورت کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کی پبلک چھاڑوں. لیکن حکومتیں, حکومتی شخصیات, ان کا بھی مخصوص صحافیوں کی طرف واضح کھلا جھکاؤ, یہ صحافت کا اور سیاست کا کون سا پیچ اپ ہے؟ السلام علیکم ناظرین, عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں عادل علی آپ کے سامنے آپ کی خدمت پیش ہے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کو ہر وقت میں ہی کئی قسم کے مسائل درپیش رہے ہیں, اور اگر میں کہوں کہ ہمارے ہاں مسائل سے پر صحافت ہر دور میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوشش کرتی رہی ہے, جدوجہد کرتی رہی, تو یہ کسی بھی طرح سے غلط ثابت نہیں ہوگا. پاکستان ویسی تاریخی سب سے قدیم ترین نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ موڑ میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوگا, اس سے پھر ہوگا نہیں. بہرحال صحافت میں کیا ہو رہا ہے, صحافتی میدان میں عملی طور پہ صحافیوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں, اور اس کے اسباب کے لیے جو صحافی نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ملکی علاقائی صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم کے مرکزی رہنما عابد مغل صاحب. السلام علیکم عابد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لایا, اور آپ اپنے پروگرام پہ دوسری بار تشریف لانے والے پہلے مہمان. جی بہت شکریہ آپ کا عادل بھائی, آپ نے یہ موقع دیا ہے تو آپ کا شکریہ اس میں. سر بہت شکریہ. مغل صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں, باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافی برادری کے اندر جو ہے نا کچھ اچانک سے بے چینی اور ابہام بڑھتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ عادل بھائی, اس میں واضح طور پر صحافیوں میں بھی 2 طبقے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امیر اور غریب کے الگ الگ 2 طبقات ہیں, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ صحافی بھی 2 طبقوں میں تقسیم ہے, کہ ایک بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے صحافی ہیں اور ایک چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہوئے صحافی ہیں. جو بڑے شہر کا جرنلسٹ ہے وہ چھوٹے شہر کے صحافی کو صحافی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا مشکل کام ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اداروں کو پیسے دے کر رپورٹر بنتے ہیں, اور اشتہارات کی مد میں لاکھوں روپے کے جو ہم اشتہارات دیتے ہیں اور ادارے چلاتے ہیں, لیکن جو ان اداروں سے تنخواہیں لیتے ہیں, اور پھر فرق یہی ہے کہ وہ بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں, اداروں میں مختلف پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں صحافی تسلیم ہی نہیں کرتے. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ نیشنل پریس کلب, خیر میں مذمت کرتا ہوں اس کی کہ نیشنل پریس کلب میں جو پولیس گردی ہوئی ہے, لیکن اگر یہ کسی چھوٹے شہر میں ہوتی تو کسی صورت ہمارے یہ بڑے ادارے, نیوز چینل, ہماری اخباریں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم آپ کی خبر نہیں چلا سکتے. تو یہ دورہ معیار ہے. جب یہ دورہ معیار رہے گا تو ہم ہزاروں کی تعداد میں جو چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو چند مٹھی بھر لوگ ہیں, جو سینکڑوں میں ہیں, وہ ہم پر قابض ہیں. جب ہمارے لوگوں میں, جب ہم میں یہ چیز واضح طور پر آ جائے گی کہ یار یہ تو ہمیں عزت نہیں دیتے, ہمیں صحافی تسلیم نہیں کرتے, ہمیں کوئی نچلی ذات کا بندہ مانتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں پھر ظاہر ہے کہ بے چینی بڑھے گی. ایسے واقعات جو نیشنل پریس کلب میں ہوئے ہیں وہ ہمارا مقدر بن جائیں گے.
مگر صاحب یہ بتائیں کہ چھوٹے بڑے صحافی کی تو تفریق ہم نے سنی، علاقائی صحافی، شہری صحافی، اربن رورل سن لیا، یہ چھوٹے بڑے پریس کلبس کی کیا تفریق ہے سر؟ اب نیشنل پریس کلب جو ہے اسلام آباد شہر میں، نیشنل پریس کلب سکر میں بھی ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ان کی کیا تفریق ہے؟ فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیں فارمولہ یہ ہے کہ جب چھوٹے شہروں میں، اضلاع میں، تحصیلوں میں، قصبہ جات میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو آئے روز کوئی نہ کوئی، کہیں پہ پولیس گردی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی سیاستدان اپنی چدراہڑ کے چکر میں، کبھی مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، مقدمات درج ہوتے ہیں. دیکھیں درجنوں کے حساب سے پیکا ایکٹ کے مقدمات درج ہوئے ہیں، لیکن جب لاہور شہر کے ایک سینئر صحافی کے خلاف ایک نوٹس آیا تو کس طرح نیشنل میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو جب میرے 31 بندوں کے خلاف، میرے ساتھیوں کے خلاف جب وہی مقدمات درج ہوئے، لوگ جیلوں میں گئے، تو کسی ایک کی بھی، ان اداروں نے بھی خبر نہیں چلائی جن کے وہ نمائندے تھے، انہوں نے بھی ان کو آن نہیں کیا. تو دیکھیں یہ چھوٹے بڑے کی تفریق تو ان جو لیڈران بنے ہوئے ہیں، جو ہم تو ان کو لیڈر نہیں مانتے، لیکن یہ جو لیڈران ہیں پورے ملک کے لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں، حکومت سے پورے حصہ لے رہے ہیں پورے ملک کا، تو یہ جب چھوٹے شہروں کے بندوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر جب ان کے ساتھ واقعات ہوں گے تو پھر، کیونکہ انتظامیہ بھی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں. ابھی آپ کی تنظیم جو ہے وہ میرے خیال میں دوسرا جنوں میں آپ کو فالو کر رہا تھا، پی کے ایکٹ کے خلاف آپ نے کوئی احتجاج بھی، تحریک بھی چلائی، آپ نے کال بھی دی، آپ نے خبریں بھی جاری کی، وہ کیا واقعہ تھا؟ کوئی آپ کی تنظیم کے صحافی ہیں جن پہ کوئی کیسز ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے شہروں میں کام کرنے والا کوئی بھی رپورٹر ہے وہ میرا ساتھی ہے، اور اس کے حقوق کے حصول کی آواز اٹھانا میرے خیال میں میرا کام ہے. تو تنظیموں کا یہی کام ہوتا ہے. تو ہم نے بہت اس میں شور کیا، لیکن 31 مقدمات ٹوٹل درج ہوئے ہمارے ساتھیوں کے خلاف. لیکن افسوس اپنا عادل صاحب کہ حکومتی سطح پہ یا کسی بھی سطح پہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی، کسی نے بھی. ہاں جی. اور پھر میں بڑے بڑے اداروں کے اب کس کا نام لوں کہ انہوں نے یہ کہہ کر ہماری خبر نہیں چلائی کہ ہماری رپورٹر کی خبر چلانے کی ہماری پالیسی نہیں ہے. اب نیشنل پریس کلب میں جب حملہ ہوا تو تمام بڑے صحافی بول پڑے کہ پوری ملک کی صحافت پہ حملہ ہو گیا. جب ہم پہ حملہ ہو تو پھر اس کی تو کوئی بات نہیں، ہم تو چھوٹے موٹے کیڑا مکوڑا لوگ ہیں. تو جب خود پہ ہو تو پھر پورے ملک کی صحافت پہ، آزادی صحافت کو خطرہ پڑ گیا. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بڑے شہروں کے رپورٹروں کو، بڑے شہروں میں کام کرنے والے لوگوں کو چھوٹے شہروں کے صحافیوں کے پر جو یہ شفقت رکھنی پڑے گی، نہیں تو پھر میرے خیال میں یہ جو تفریق ہے یہ بڑھتی جائے گی. ایک بہت اہم نقطہ آپ کی باتوں سے میں نے خود آپ کی باتوں سے اخذ کی، یہ بتائی کہ ہر بڑے شہر میں تقریباً ایک ٹریڈیشنل آپ کا جو کنونشنل سٹی پریس کلب سے کہتے ہیں وہ موجود ہے. کراچی میں موجود ہے، اسلام آباد میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لاہور میں بھی ہے، لاڑکانہ میں بھی ہوگا. اس کے باوجود آپ نے نیشنل پریس کلب یا پھر آپ نے ڈسٹرکٹ لیول پریس کلب جتنے بنائے، ان سب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں نا، یہ تو جہاں پر رپورٹرز کی لائنز ہوتی ہیں، چلتی ہیں، جہاں پہ رپورٹر بنتے ہیں تو ان کے لیے الگ الگ پریس کلب تو شہروں میں بننے چاہیے. یہ تو ظاہر ہے کہ ضرورت بھی ہے کہ اگر ایک شہر میں، اگر میں سندھ کی بات کروں کہ اگر سانگڑ میں پریس کلب ہے تو نواز شاہ میں بھی الگ سے ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں کے رپورٹر اور ہیں اور وہاں کے رپورٹر اور ہیں. تو وہ تو اس وجہ سے بنے نا. لیکن دیکھیں نا، اگر حیدرآباد میں پریس کلب ہے اور کراچی میں پریس کلب ہے، سکھر میں پریس کلب ہے، تو دیکھیں وہ وہاں پہ کام کرنے والے وہاں کے نہیں، سکھر میں سٹی پریس کلب بھی ہے، نیشنل پریس کلب بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے نیشنل پریس کلب بھی ہے، سٹی پریس کلب بھی ہے. دیکھیں ہاں جی، دونوں دیکھیں. اب وہ دوسرا پریس کلب کیوں بنا ہے؟ ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں، ہمارے جو لیڈران بنے ہوئے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، انہوں نے جب نئے آنے والوں کو ویلکم نہیں کیا، جب ان کا احتسال کیا، جب ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، جب ان کو پریس کلب کی ممبرشپ نہیں دی گئی، تو پھر ظاہر ہے کہ گروپنگ ہوئی نا. پھر گروپنگ ہوئی، اور اس گروپنگ میں علاقائی سطح پہ اپنا عادل صاحب انتظامیہ ملوث ہے، اس میں سیاستدان ملوث ہیں، اس میں ہمارے اخباری ادارے ملوث ہیں. اور آپ مانیں کہ ادارے اپنے اداروں سے لوگوں کو کم کر رہے ہیں. چھوٹے علاقوں میں تھانے کی سطح پر بھی رپورٹر رکھا جا رہا ہے، بڑے بڑے اداروں کی بات کر رہا ہوں میں، اور تھانے کی سطح پر رپورٹر رکھا جا رہا ہے. اور وہ جو ایک بھرتی کی جا رہی ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا ادارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہ نہ کسی کی ایجوکیشن پوچھی جا رہی ہے، نہ کسی کا کاروبار پوچھا جا رہا ہے، نہ کسی اور چیز کو دیکھا جا رہا ہے. تو جب ایسے لوگوں کو
آپ ایک بزنس کے لیے ایک پیسے لینے کے لیے آپ بھرتی کریں گے تو وہ پھر یہی ہوگا نا کہ اپنی کھائیں اور ہمارے لیے لے آئیں۔ ایسے یہ بتائیے کہ ابھی موجودہ صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو علاقائی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان، اس ملی جلی صورتحال میں تقریباً جو مجھے نظر آتا ہے کہ آپ کا جو موقف اور منشور ہے وہ گراس روٹ ورکنگ کلاس جرنلسٹ کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، بہت سوٹ کرتا ہے۔ آپ ان کی مزید فلاح بہبود کے لیے پریکٹیکلی طور پہ کیا کرنے والا ہے؟ عادل بھائی، ہم ملک میں پہلی دفعہ ایک ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں صحافیوں کا ٹرین پشاور، ہاں جی، پشاور سے کراچی تک ہم ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 5 نومبر کو ہم پشاور سے نکلیں گے اور 13 نومبر کو ہم کراچی میں پہنچیں گے۔ اس میں ہمارا 5 مختلف جگہ پہ سٹے ہوگا، اور اس کے بعد ہم پہلی دفعہ پہلے دن جو 5 نومبر کو ہم نکلیں گے پشاور سے پنڈی تک، اس کے بعد راول پنڈی سے 6 نومبر کو لاہور، 10 نومبر کو لاہور سے ملتان، 11 نومبر کو ملتان سے رحیم یار خان، اور 12 نومبر کو رحیم یار خان سے ہم نواب شاہ، اور 13 نومبر کو نواب شاہ سے کراچی آئیں گے۔ ہمارا مقصد ٹرین مارچ کرنے کا یہی ہے کہ ہم پاکستان کے علاقائی رپورٹروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں علاقائی رپورٹرز کے لیے جد و جہد کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، اور ہر صورت یہ جو دورہ معیار ہے ہمارے صحافی ساتھیوں کا اور حکومت کا ہمارے ساتھ، اس سے زیادہ ناانصافی پر مشتمل جو سسٹم ہے کہ وہ بڑے شہروں کے چند رپورٹرز کو ساتھ بٹھا کے حکومتی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پورے کے رپورٹر ہم نے ساتھ بنا دیے ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرین مارچ میں یہ بتائیں گے کہ ملک بھر کے علاقائی صحافی RUJ کے پلیٹ فارم پہ متحد ہیں، اور RUJ ہی واحد تنظیم ہے جو علاقائی رپورٹروں کی بات کر رہی ہے، اور واحد تنظیم ہے ملک کی جس کی ساری قیادت علاقائی رپورٹروں پر مشتمل ہے۔ کوئی بھی جو اس کا جو رپورٹر ہے، کوئی بھی اس کا جو عہدیدار ہے، وہ کسی بڑے شہر سے تعلق نہیں رکھتا۔ جن شہروں کی ہم نمائندگی کرتے ہیں انہی شہروں سے ہماری قیادت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک کامیاب ترین ٹرین مارچ ہوگا، اور پاکستان میں یہ طریق رقم ہوگی کہ صحافیوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک پرامن اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقصد جو جدوجہد کی ہے ٹرین مارچ کے ذریعے۔ تو اس کے کوئی آپ کے کیا مطلب کہیں آ کے کوئی سٹنگ کوئی دھرنا وغیرہ بھی آپ دیں گے اختتام پہ، کیا کریں گے؟ نہیں، اس پہ ہم دھرنا نہیں دے رہے، اصل میں یہ ہمارا ایک میسج ہے جو ہم حکومت پاکستان کو 3 صوبے اس میں آ رہے ہیں، KPK کی گورنمنٹ PTI کے پاس ہے، مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب کی حکومت ہے، اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو تینوں حکومتوں کو اور وفاق کو ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں اس ٹرین مارچ کے ذریعے کہ علاقائی رپورٹروں کی بات بھی آپ کو سننا پڑے گی، آپ کو سننا ہوگی، علاقائی قیادت علاقائی رپورٹروں کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ ہمارے نمائندے وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے لوگوں پر مشتمل ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے درمیان میں سے نہیں ہے وہ ہمارا نمائندہ ہو یا ہمارا لیڈر ہو؟ تو اور جب اس پر حملہ ہو تو پورے ملک پر حملہ ہے، جب مجھ پر حملہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو 2 نمبر آدمی ہے، یہ تو چھوٹے شہر کا صحافی ہے، یہ تو ادارے کی پالیسی نہیں ہے اس کی خبر چلانا۔ تو یہ دورہ معیار جو ہے اس کے خاتمے کے لیے RUJ جدوجہد کر رہی ہے۔ سب میں 3 صوبے گنوائے آپ نے، بلوچستان، فاٹا وغیرہ کو شامل نہیں کیا۔ ہاں، کیونکہ وہ اس روٹ پہ بلوچستان آ نہیں رہا۔ بلوچستان کے جو ہماری قیادت ہے RUJ پاکستان کی، وہ پشاور سے ہمارے ساتھ ہوگی اور کراچی تک ساتھ آئے گی، اور بلوچستان کی بھی اور اپنا فاٹا کی بھی، اپنا گلگت بلتستان کی بھی، اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ وہ پورے ملک سے لوگ ہوں گے اس میں جو وہ موو کریں گے، جو ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے جو ٹرین میں سفر کریں گے، اور ہر اسٹیشن پر جو ہمارے لوکل قیادت ہے، جو علاقائی رپورٹر ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی استقبال کریں گے۔ جی، جب آپ آ رہے ہیں تو آپ کو اس کو کچھ ڈیمانڈز بھی لے کے آ رہے ہیں، کوئی مطالبات ہیں مخصوص جو آپ بنوانے آ رہے ہیں، یا کسی خاص مقصد کے تحت یہ مارچ نکالا جا رہا ہے، یا سب آپ اپنی ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ آپ جدوجہد کر رہے ہیں؟ جی بالکل، شفقت گیلانی صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم ٹرین مارچ کے ذریعے
پاکستان کی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو ایک پرامن طریقے سے اپنا پیغام دیں، اور انٹرنیشنل سطح پر ہم ان اداروں کو جو صحافیوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ جو چھوٹے سطح پر کام کرنے والا رپورٹر ہے وہ بے شمار مسائل کا شکار ہے اور اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کے نام پہ جو اس سے تاڑیاں بجوائی جاتی ہیں لیکن اسے دیا کچھ نہیں جاتا. تو یہ ایک تو بات ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارا 10 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں جو ہم نے شائع کیا ہے وہ ہم حکومت کو بھی بھیج رہے ہیں، تمام اداروں کو بھی بھیج رہے ہیں. وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو علاقائی صحافیوں کا پہلے سے ہی ہمارا ہے، اس میں 1-2 چیزیں اور شامل کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ جدوجہد کا آغاز ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے صحافیوں نے ٹرین مارچ کیا ہو. تو ویسے آپ کو آئیڈیا کیسے آیا ٹرین مارچ کا؟ مطلب اب تک کسی نے نہیں کیا تو آپ کو کیسے خیال آیا؟ دیکھیں، یہ ایک اپنی آواز جو کوئی نہیں سن رہا، نہ صوبائی حکومتیں سن رہی ہیں، نہ وفاقی حکومت سن رہی ہے، نہ ان کے جو عہدیداران ہیں ان کے لیے، ان کے پاس ہمارے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ جب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی منسٹر سے رابطہ کرتے ہیں، جب کسی حکومت سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ وہاں کے جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے ساتھی ہیں، جب ان سے رابطہ، وہ کہتے ہیں چھوڑیں جی ان کو ہم دیکھ لیں گے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہم خود ہی بات کر لیں گے. تو وہ ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیتے نا. وہ ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں. اور معذرت سے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں صحافیوں کی تنظیموں میں، ان کے اپنے اپنے گروپ ہیں. جب ایک سیاسی جماعتوں کے، حکومتوں کے علیحدہ علیحدہ گروپس بنے ہوئے ہوں گے تو پھر چھوٹے طبقے کی کون سنے گا؟ ہماری کوئی نہیں سن رہا تھا. تو شفقت گیلانی صاحب نے اور جو سید طاہر احمد شاہ صاحب اور دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کیونکہ ایسا اس انداز میں احتجاج کیا جائے کہ جس کی آواز دور تک سنی جائے. اچھا، مجھے یہ بتائیے مغل صاحب کہ ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس سب میں آزادی صحافت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، اور وہ بھی آپ کے اوپر پیکا کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. پیکا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے ہی، جب سے پیکا آیا ہے تو اس دن سے ہی ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم یہ صحافیوں پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو نیشنل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، جو اس کا دیکھیں سب سے زیادہ نقصان مجھے ہوا ہے. مجھ سے مراد یہ ہے کہ میرے ساتھیوں کو ہوا ہے، لوکل رپورٹروں کو ہوا ہے. جیلوں میں لوکل رپورٹر گئے ہیں اور تعداد درجنوں کے حساب سے مقدمات لوکل رپورٹروں پر ہوئے ہیں جس کی کسی نے آواز ہی بلند نہیں کی. بڑے شہروں میں ایک اکا دکا واقعات ہوئے ہیں اور کوئی گرفتار نہیں ہوا، لیکن شور مچ گیا ہے. تو دیکھیں نا، یہی تو میں کیا اس کو کہوں، یہ دورہ، یہ میرا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے موقف کی تائید کرتا ہے یہ کہ میرے 31 پنجاب کے 31 بندوں کے خلاف، ساتھیوں کے خلاف جب مقدمات ہوئے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو جب چند ایک بندوں کو نوٹس گئے تو پھر وہ نیشنل میڈیا کی پالیسیاں بھی ختم ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا. تو یہ دورہ معیار ہے، اس دورے معیار کے خاتمے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. واپس صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کیا کہتے ہیں، آپ اگر دیکھیں جو آپ نے قومی صحافتی ماحول کے ساتھ جو آپ نے سلوک رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جو چھوٹ پھر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو دی ہوئی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہمارا شروع دن سے یہ موقف ہے کہ بالکل چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کو حق نہیں ہے، مجھے کسی صورت کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کی پگڑی چھاڑوں. چلیں میں تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کرتا ہوں، میں بڑا ریفائن کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے اس ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ریاست کو پامال کیا، تو کیا ان جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. کسی پر جھوٹا الزام لگانے کا کسی کو حق نہیں ہے. کسی کی کریکٹر پر بات کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. دیکھیں، اس کی لیمٹ تو ہونی چاہیے. ہم پیکا ایکٹ کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کی ان شکوں کے خلاف ہیں جنہوں نے صحافیوں کا گلا دبایا ہے، جنہوں نے اصل میں دیکھیں نا، قانون تو یہاں پر سدھار کے لیے یا چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو بنائے نہیں جاتے. یہاں پہ پیکا ایکٹ بنا کے آپ نے جو جرنلسٹوں کو اور دیگر لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے. آپ نے کیا ہے؟
اگر آپ صحیح انداز میں پیکا ایکٹ کو استعمال کریں، صرف ان لوگوں کے خلاف کریں کہ جو لوگوں کے خلاف زیادتیاں کر رہے ہیں، جو لوگوں کی پگڑی اچھال رہے ہیں یا دیگر معاملات میں ملوث ہیں، تو صرف ان کے خلاف کارروائی کرتے تو پھر تو میرے خیال میں مجھے پیکا سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پیکا سے اختلاف تو مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ جب میرے درجنوں ساتھی بے گناہ بے قصور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے خلاف آپ نے جھوٹے مقدمات درج کیے اور بعد میں وہ ان کو ذلیل کیا گیا، صرف لوکل انتظامیہ کی اپنی جو ہے وہ اجارہ داری پر اور ان کے خلاف بات کرنے پر، مختلف ایشوز پر۔ تو دیکھیں نا، اس کا نقصان تو لوکل رپورٹر کو ہوا، بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے تو مزے میں ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور ان لوگوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا جو لوگوں کی زیادتی کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جو کریکٹر پر بات کر رہے ہیں، جو مرضی۔ دیکھیں نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے نا کہ وہ عام آدمی کے خلاف جیسے مرضی آپ بات کریں تو چند مخصوص لوگوں کو حق حاصل ہو، تو پھر ایسے قانون نہیں چلتے، نہ ایسے ملک چلتے ہیں، نہ ایسے سسٹم۔ اور دیکھیں، ایسی پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ بغاوت ہی پیدا کرتی ہیں، ایسی پابندیاں ملک میں کبھی امن پیدا نہیں کرتی، کبھی ایسی پابندیوں سے آپ نے کبھی کوئی سسٹم کو نہیں چلایا، ایسی پابندیوں نے ہمیشہ بغاوت پیدا کی ہے اور باغی پیدا کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ عابد صاحب، حکومتوں کو تو ٹھیک ہے، صحافی مطلب کہ صحافت ایک غیر جانبدار وہ ہے معاملہ ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کو صحافی ہونے کے ناطے اپنی کسی بھی تعریف کا جھکاؤ نہیں رکھنا ہوتا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے نامی گرامی صحافی ایسے ہیں جو ایک بظاہر پہلے شاید کبھی ڈھکا چکا کرتے ہو، اب تو وہ اوپن کھلا ایک جھکاؤ ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے، کسی ایک شخص کی جماعت کی، حکمران کی جماعت ترجمانی وہ کریں۔ چلے صحافی کے تو مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں نا، وہ تو ایک انڈیویجول کیپیسٹی ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، امرات ہیں، فائدے ہیں، اس کو جو ان سے حاصل کرنا ہے وہ کر لے، ٹھیک ہے، وہ جھکاؤ رکھ لے، کسی ایک کو امپریس کر لے۔ لیکن حکومتیں، حکومتی شخصیات، ان کا بھی مخصوص صحافیوں کی طرف واضح کھلا جھکاؤ، یہ صحافت کا اور سیاست کا کون سا پیچ اپ ہے؟ سر دیکھیں نا، جو آرجو پاکستان ٹرین مارچ کرنے جا رہی ہے، تو ہماری بات تو آپ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم بھی اسی چیز کو لے کے نکل رہے ہیں نا کہ یہ جو دورہ معیار ہے کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں نے، وہی سیاسی جماعتیں حکومتوں میں ہیں، انہوں نے اپنے گروپ بنا لیے ہیں، صحافیوں کے گروپ چن لیے گئے ہیں، وہ مختلف لوگ مختلف سیاسی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو میں تو ان کو صحافی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحافی تو رہے ہی نہیں پہلے وہ۔ دیکھیں نا، وہ جرنلسٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہ ہو؟ کیونکہ جب ہم پڑھتے تھے تو پہلی بات ہمارے اساتذہ نے تو یہی سکھائی تھی کہ صحافی غیر جانبدار ہوتا ہے، دونوں کا موقف آپ نے چھاپنا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کا موقف والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر میں کسی ایک سیاسی جماعت کا بندہ ہوں تو میں اس کی تعریفیں، اس کو میں وہ جنتی بنا دیتا ہوں، دوسرے کو دوست کی بنا دیتا ہوں، اور وہ دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کو دوست کی کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو جنتی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سسٹم جب حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اپنے بندے پے رول پہ رکھ کے کروائیں گی تو پھر دیکھیں نا، پھر عام ورکر کا، چھوٹے صحافی کا تو میرے خیال میں احتسال ہی ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ عابد مغل صاحب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں، بالکل۔ ٹویٹر پہ کتنا وقت ہوتا ہے آپ کا؟ ایکس پہ کوئی 1000 پلس ہوگا۔ مطلب نہیں، ٹائم کتنا ٹائم آپ ٹائم لائن دیکھتے ہیں، کتنی چیزیں مطلب کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آپ روزانہ اس پہ؟ روزانہ کی تو بہت کم ہے، 5-10 پچھلے منٹ 8-10 دن میں آپ نے دیکھا ہے مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ بس۔ پنجاب کے ایک صحافی سے لے کے قصہ شروع ہوا، وہ صحافی جو ہے اپنی بدتمیزی کے ایسے مشہور ہیں، جانے پہچانے ہیں، ان کی جو زبان کی گفتار ہے وہ ناقابل بیان ہے، ان کی حمایت میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ خود آ جاتی ہیں، اور وہاں سے جاگ پنجابی جاگ تیری پگڑ لگ گیا داغ کا نعرہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی صحافت اور کون سی سیاست ہے جناب؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، جب ہم اپنے بندے رکھیں گے تو پھر ہمیں ان کی نالائکیوں، ان کی جو وہ غلط بات کریں گے، ان کا دفاع تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو اس کے دفاع میں پھر ظاہر ہے کہ ایک جو قومی سطح پہ ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، اس کی مزید یہ ایک جو پچھلے دنوں میں کچھ ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں قوم کی تقسیم کی طرف جو چیزیں جا رہی ہیں، اس میں ایک اس کو کہہ لیں کہ ایک اور اس میں چنگاری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا خطرناک بات یہی ہے کہ صحافتی جو گروپس ہیں
ان کو بھی آپ نے مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سیاسی جماعتیں بھی علاقائی بن گئی کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے، مسلم لیگ نواز کے پاس پنجاب ہے، اس کے بعد کے پی ٹی اے کے پاس چلا گیا، اور بلوچستان میں تو پھر کوئی اور ہی ہے، تو وہ مختلف سیاسی جماعتیں مل کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا خطرناک ہے. قومی جماعت کا کنسیپٹ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں میرے ملک کے لیے ٹھیک نہیں. یہ بتائیے کہ یہ تو چلے ٹھیک ہے، صحافیوں کے گروپ بن گئے، سیاستدان تو ویسے ہی اپنی اپنی کیٹیگری میں سمٹ گئے نا، آپ نے ان کو ان کی ڈیموگرافک طے کر دی کہ بھائی تم پارٹی سندھ ہو، تم پارٹی پنجاب ہو، تم پارٹی خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان کی پارٹی میں خود ہے، قصہ ختم. ٹھیک ہے، عوام جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو پتہ ہے کہ فلاں صحافی فلاں طرف جھکاؤ رکھتا ہے، فلاں کا بیانیہ صبح وہ کسی ایک جوڑے کو لازم ملزوم کہہ رہا تھا، شام کو اس نے وہ پیج پھاڑ دیا، رات کو کسی اور کو وہی شخص لازم ملزوم کہہ رہا. تو یہ عوام جو بیٹھی ہے 26 کروڑ، یہ کیا بھیڑ بکری ہیں؟ ان کا کوئی شعوری، ان کی ذمہ داری نہیں ہے وہ کچھ سمجھے کیا ہو رہا ہے؟ عوام اب بہت کچھ سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام آہستہ آہستہ اویئرنیس عوام میں اتنی آ چکی ہے کہ عوام ہر چیز کو سمجھ چکی ہے. لیکن حکمرانوں نے اور ملک کو جو چلا رہے ہیں لوگ، انہوں نے اصل میں مسائل اتنے پیدا کر دیے ہیں کہ عام آدمی کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہ بیچارہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرے یا وہ اس سسٹم کے خلاف بات کرے. تو میرے خیال میں اب چیزوں کو درست کرنے کا وقت آ چکا ہے. اگر ہم نے اب درست نہ کیا تو پھر میرے خیال میں دیر ہو گئی، پھر دیر ہو جائے گی، اور پھر کوئی مستقبل ہمارا اچھا نہیں ہے. چلیں سر واپس آتے ہیں. اب دیر تو ویسے بہت ہو چکی ہے، لیکن ابھی کیا کہتے ہیں اگر ہم ابھی نہ سمجھے تو میرا خیال ہے پھر واپسی کا راستہ بھی بند ہی ہو جائے گا، ختم تو ویسے ہی اختتام ہو چکے. دیکھیں صحافی برادری یا صحافی حضرات وہ شخصیات ہیں جنہوں نے معاشرے کی تمام برائیاں، سیاست کی، اپوزیشن کی تمام حرکات و سکنات، ان کے جو معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے غیر جانبدارانہ طور پہ رکھنے ہوتے ہیں کہ عوام خود دیکھیں عوام کی رائے شمار کیسے کی جاتی ہے. میڈیا مینجمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے نا. آپ نے صحافیوں کے گروپ کو انگیج کیا ہوا ہے، صحافیوں میں اپنے بندے بٹھا دیے، اپنے بندوں کو صحافی بنا دیے، یہ سب آپ نے کام کیے ہوئے تاکہ آپ عوام کی رائے شمار کر سکیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس اب عوامی طور پہ، شعوری طور پہ اگر واپس عوام کو کھڑا ہونا ہے تو وہ صرف صحافی برادری ہی کر سکتی ہے اگر وہ غیر جانبدار ہو جائے تو؟ دیکھیں عادل بھائی، آپ کی بات تو درست ہے، لیکن وہ کتنے لوگ ہیں؟ گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہیں. باقی تو میرے جیسے ورکر لوگ ہیں اور ورکر کلاس ہے. تو ان کی نمائندگی نہیں ہے نا جناب، وہ کام نہیں کرنے دے رہے آپ. یہی تو بات ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے. ان کی آواز بننے نہیں دی جا رہی. ان کی آواز کو ہر ممکن دبایا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، اور اس قدر آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ بیچارے ایک محدود ہو گئے ہیں اپنے سرکل میں، اور ان کو مزید محدود کیا جا رہا ہے. اور یہ پابندیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی رستہ نکالیں گی. تو آپ کا اس پہ کیا مطلب، آپ کے کیا لائے عمل ہے مستقل طور پہ کہ آپ کس طرح اپنے علاقائی صحافیوں کی آواز کو واپس اس حیثیت پہ لا سکتے ہیں کہ واقعی وہ آواز امپیکٹ پیدا کرے؟ عادل بھائی، بدقسمتی تو میری یہ ہے کہ علاقائی رپورٹروں نے ماضی میں کبھی بھی کوئی ایسی تحریک چلائی نہیں جو ان کے حقوق کی آواز بنے. یہ پاکستان میں RUJ پہلی تنظیم ہے جو علاقائی رپورٹروں پر مشتمل ہے، اور علاقائی جماعت طور پر اس کی ساری لیڈرشپ ہے. اور پہلی دفعہ RUJ پاکستان نے یہ ایسی بڑی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ علاقائی رپورٹروں کو بتانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ بھائی آپ کا مقام اور ہے، آپ اپنے مقام کو پہچانیں، اور آپ جن کو لیڈر سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ہمارا احتسال کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں. اور حکومت بھی ہماری بات اسی لیے نہیں سن رہی کیونکہ وہ خود ساختہ لیڈر بن کر ہمارے اوپر بیٹھ چکے ہیں، اور ان کو لیڈرشپ سے ہمیں اتارنا پڑے گا. ہمیں خود میدان میں اترنا ہوگا اور اپنی بات خود کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی RUJ پاکستان جو ہے وہ اپنی بات خود کرے گی. اور میں آپ کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ علاقائی رپورٹر RUJ پاکستان کے اس احتجاج میں، اس پرامن جدوجہد میں شامل ہوں اور اس ٹرین مارچ کو کامیاب کریں، تاکہ ہماری آواز، علاقائی رپورٹروں کی آواز بھی
ایک نمایاں طور پر پاکستان میں سنی جائے اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہو سکیں. دیکھیں عادل بھائی، پاکستان زیادہ دنوں تک اسی طرح نہیں چلے گا، اور میرا امان ہے کہ اب بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، اور جو کھلواڑ ہماری سیاسی جماعتوں نے یا ہم نے یا دیگر لوگوں نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، اس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں ہر مکتبہ فکر شامل ہے آج کل، ہر مکتبہ فکر کا آدمی شامل ہے، اس میں ہر بندہ ملوث ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزوں کو ٹھیک ہونے کی طرف جانا ہے، تو 1-2-3 سال کے اندر اندر کافی بہتری آپ کو نظر آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ قیادت کا جو فقدان ہے وہ بھی کسی طرح حل ہو. اور ملک میں مجھے ابھی تک تو اگلا سینیریو اللہ کرے کہ ٹھیک آئے، تو ابھی تو جتنی لیڈرشپ ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ لیڈرشپ قومی نہیں ہے، وہ علاقائی لیڈرشپ ہے. جو ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ لیڈر صاحب ہیں وہ قومی لیڈر ہیں، تو وہ آپ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سندھ میں ان کا اثر رسوخ نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے. تو کوئی ایسا لیڈر ہمیں چاہیے جس کا اثر رسوخ بلوچستان میں بھی ہو، سندھ میں بھی ہو، پنجاب میں بھی ہو اور KPK میں بھی ہو. تو جب تک ایک قومی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوگی تو اس کے رستے میں بھی بے شمار رکاوٹیں ہیں، قومی لیڈرشپ بننے ہی نہیں دیا جا رہا. تو لیکن بہرحال کیونکہ چیزیں خراب اتنی ہو چکی ہیں، اب ان کو ٹھیک ہونے کی طرف ہی جانا پڑے گا. تو گنجائش نہیں. اب جب دیکھیں نا، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مغل صاحب اختتام کی طرف آتے ہیں، یہ بتایا بھی حالیہ طور پر پاکستان نے بہت بڑا دور دیکھا سیلاب کا. اس وقت جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے جو واسی ہیں، علاقے کے افراد ہیں جو وہاں پہ شہر ہیں، کافی نقصان ہوا. ذرا اس پہ آپ چونکہ پنجاب سے ہیں، آپ کو تعلق کافی گہری نظر ہے، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، پنجاب کا سارا دار و مدار ایگریکلچر پہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسان تو پنجاب کا پس گیا ہے. سیلاب نے لاکھوں خاندانوں کو اس سے متاثر ہوئے ہیں، لوگوں کے مال مویشی، لوگوں کی اراضی، لوگوں کی فصلیں، لوگوں کو بہت نقصان ہوا. اب یقین کریں کہ بڑی دکھ بری داستانیں ہیں لوگوں کی. تو لیکن پنجاب حکومت اس میں خیر اس کا وہ سروے وغیرہ ہو رہا ہے، اور اس میں اصل مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا عادل بھائی کہ سروے میں اب غلط اعداد و شمار تو ہم نے کرنے ہیں نا. دیکھیں، وہ حقدار کو اس کا حق اگر مل جائے تو میرے خیال میں کیا ہی بات ہے. اور کسانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زرعی ملک ہے اور زراعت پر ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری ایجوکیشن پر توجہ نہیں ہے، اور ہماری صحت پر توجہ نہیں. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک ہر آنے والا دن ملک میں تباہی اور بربادی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. سر آخر میں آپ پورے ملک کے علاقائی صحافیوں سے مخاطب ہیں، آپ ایک ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں، ملک گیر تحریک چلانے چاہ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دیں؟ جی، میں علاقائی رپورٹروں کو، علاقائی ساتھیوں اپنوں کو یہی پیغام دوں گا کہ RUJ پاکستان علاقائی رپورٹروں کے لیے یہ جدوجہد کر رہی ہے، اور ملک میں پہلی دفعہ شفقت گیلانی صاحب کی قیادت میں یہ قافلہ اپنے حقوق کے حصول کی جدوجہد کے لیے نکل رہا ہے. تو ہر اس علاقائی رپورٹر کو جو کسی چھوٹے شہر میں، کسی ضلع میں، کسی تحصیل میں، کسی قصبے میں کام کرتا ہے، تو RUJ اس کی آواز ہے، اور اس آواز کو وہ اس میں اپنی آواز شامل کرے، اور وہ اپنے قریبی اسٹیشن پر آئے اور RUJ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اور حکومت کو اور اداروں کو، اپنے صحافتی اداروں کو، اپنے ان سو کال لیڈروں کو بتائے کہ اب علاقائی رپورٹر اٹھ چکا ہے، اور علاقائی رپورٹر اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کرے گا اور اپنے حق کی بات خود کرے گا. اور یہ آج سے نہیں ہے. اگر ہمارے بڑے، ہمارے سینئر جرنلسٹ جو چھوٹے شہروں میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ اجتماعی طور پر پہلے سے کام کرتے، تو وہ اس میں مجھے یاد آیا کہ یہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا میرے شہر کو، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا. تو بھائی یہ بڑی دیر سے ہم اس جگہ پر ایک دن میں، 2 سالوں میں، 4 سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں نہیں پہنچے، ہم 75 سال میں پہنچے ہیں کہ ہم نے جدوجہد نہیں کی. ہمارے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے جدوجہد کی، تو انہوں نے اپنا حصہ بھی لیا اور ہمارا حصہ بھی لے لیا.
بالکل انہوں نے صحیح۔ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی. تو کیونکہ ہمارا حصہ دیکھیں، جب ایک مثال ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو ہمیں اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا تھی، لیکن ہم نے نہیں کی. تو گیلانی صاحب نے اور RUJ کے ان کارکنوں نے، لیڈرشپ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو میرے ساتھیوں کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میرا اس پہ یقین ہے کہ یہ ایک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ٹرین مارچ کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور جرنلسٹوں کا تو کبھی ٹرین مارچ نہیں ہوا. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جو انٹرنیشنل سطح پر ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. بہت شکریہ سر، نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ عادل بھائی، مہربانی. ناظرین، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ حق رکھنے والوں کا حق کسی اور نے لے لیا، تو گلہ اس بات سے نہیں ہے کہ جنہوں نے حق کسی اور کا لے لیا، ظلم انہوں نے کیا جنہوں نے کسی اور کا حق کسی اور کو دے دیا. ناانصافی انہوں نے بھی کی، نظام کے اندر خلل انہوں نے بھی ڈالا. جو حق رکھنے والے تھے ان کا حق کسی اور کو دے کر انہوں نے زیادتی نہیں، ظلم کیا. عوام کو شعور کبھی بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے لوگ خواب غفلت میں موجود ہوں، مجبور ہوں، حالات زندگی تنگی حالات نے ان کو مجبور کیا اپنے حقوق کی جنگ لڑنے سے، وہ تھوڑا باز پرس کرتے ہوں، مجبوریاں ہوں. لیکن ہوتا ہے کہ جب چیزیں اتنی خراب ہو جائیں کہ ان کے پاس ٹھیک ہونے کے سوا کوئی راستہ ہوتا نہیں، جیسا کہ میرے مہمان نے تھوڑی دیر قبل فرمایا. اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے برے دن اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اب جو آئے گا دور وہ اچھا ہی ہوگا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.